صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ایک مرتبہ وہ اپنے چمڑے کی دستاویز لیے ہوئے اس کو پڑھ رہے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ شروع پہلا نمبر تھا 1 2 3 4 اور اس کے بعد یتامہ بوڑھیوں کے جو بیوائیں تھی ان کے نام لکھے ہوئے تھے، کمزوروں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کا پتہ لکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کے خادموں کا نام تھا کہ کون ان کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سلام کیا اور پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا عمر یہ دیکھ رہا ہوں، خلیفہ ہونے کے بعد یہ ذمہ داری میرے اوپر سونپی گئی ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا دیکھو تم بھی دیکھ لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے تو ایک بوڑھی کا نام آیا، بیوہ کا نام آیا جو مدینہ سے دور ہے، جو مدینہ سے باہر ہے، اور اس کا پتہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی عمر بھی لکھی ہوئی 80 سال کے قریب بوڑھی ہے، اور ان کے خادم کا نام نہیں لکھا ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، فرمایا کہ میں اس کی خدمت کروں گا۔ اپنے دل ہی دل میں کہا، لکھوایا نہیں، اگر میرے جیسا ہوتا تو کہتا جی لکھو میرا نام، اس کی خدمت میں کروں گا۔ تو حضرت عمر دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میں اس کی خدمت کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، جس کی خدمت کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے کر رہا ہوں، وہ مجھے خوب جانتا ہے۔ نام نہیں لکھوایا تو ارادہ کر لیا کہ صبح خدمت کرنی ہے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس بوڑھی کے گھر پر پہنچے، اس کے دروازے پر دستک دی تو بوڑھی نے کہا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ دروازہ کھولا، فرمایا کس لیے آئے ہو؟ میرا ارادہ خدمت کا ہے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے کھانا پکانا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کی صفائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جگہ میں اناج بھرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے پانی بھر کر لانا چاہتا ہوں۔ تو وہ بوڑھی کہنے لگی، وہ بیوہ کہنے لگی، میری تو کوئی ایک آدمی آتا ہے وہ خدمت کر کے چلا جاتا۔ کون ہے؟ فرمایا مجھے تو پتہ نہیں، بس ایک آدمی آتا ہے، نام نہیں بتاتا، بس وہ آتا ہے، خدمت کرتا ہے، اناج بھرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، میری گندم کو پیس کر دیتا ہے، اناج بھر دیتا ہے، پانی بھر کر لاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کل اس سے جلدی آؤں گا۔ کل ہوئی تو تہجد کے ٹائم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ خدمت کے لیے۔ فرمایا خدمت تو کر گیا، میں بوڑھی ہوں، دروازہ نہ کھٹکھٹانا، دوبارہ دروازہ نہ کھٹکھٹانا، اگر میں تو بوڑھی ہوں، اگر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اچھا نہیں ہوگا، میں بوڑھی ہوں، بار بار کیسے کھولتی رہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، فرمایا کل اس سے بھی جلدی آؤں گا تاکہ دیکھوں کون ہے خدمت کرنے والا اس بوڑھی۔ کل ہوئی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، وہ فوراً آگے کھڑے ہو گئے۔ بوڑھی کے دروازے کے سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، اس کے اوڑ میں کھڑے ہو گئے اور دیکھیں تو صحیح کون آتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی آ رہا ہے، ٹہلتا ٹہلتا آ رہا ہے، ایسا ایسا آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے پتہ چل گیا کہ ہے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، اور آئے، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں صفائی کی، کپڑے دھوئے، اس بوڑھی کے لیے کھانا پکایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کے لیے اناج بھرے اور دور سے پانی بھر کر لائے، پھر جانے لگے۔ جو یہ باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ اس لیے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ اس لیے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ، میں جیسے آیا ہوں اللہ اسے خوب جانتا ہے، میں جس وجہ سے آیا ہوں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں۔ تو یہاں تک واقعہ ہوتا تو اور بات آگے دکھے۔ تو جب جانے لگے دونوں
راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ہے لیکن پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، بغیر جوتے کے چلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، خیر ہے، میں نے تو کبھی آپ کو جوتے کے بغیر نہیں دیکھا، آج بغیر جوتوں کے چل رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے عمر خاموش ہو جا، عمر خاموش ہو جا، مجھ سے پوچھ نہیں، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ عمر تھے، پوچھنے لگے بتاؤ یہ لوگ اصل میں خادم تھے، امت کی خدمت کرنے والے، بیواؤں محتاجوں کی مدد کرنے والے، ان کی تکالیف کو دور کرنے والے، یہ اصل میں سارے کے سارے صحابہ خادم تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بار بار پوچھنے اصرار پر، تو حضرت ابو بکر نے بتایا کہ میں جوتے اس وجہ سے نہیں پہنتا کہ میں رات کو آتا ہوں، یہاں اس بوڑھی کے بستی گھر کے ارد گرد سارے کے سارے یہودی رہتے ہیں، کیونکہ پہلے دور میں جو جوتا ہوتا تھا وہ اس کے جو نیچے ہوتے وہ لکڑی لگاتے تھے، اور لکڑی کی آواز ٹپ 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 کی آواز ہوتی تھی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ میں جوتا پہن کر نہیں آتا تاکہ یہ یہودی جو اس بوڑھی کے گھر کے ارد گرد رہتے ہیں وہ جلدی سو جاتے ہیں کہ میرے جوتے کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ کیا مطلب ہے، کیا جواب دوں گا محمد الرسول اللہ کو کہ محمد الرسول اللہ فرمائیں گے کہ میرے امتی کو آپ نے تکلیف دی، ایک بوڑھی کی خدمت کرنے تو آپ جاتے تھے، نیکیاں کمانے جاتے تھے، لیکن میری امت کے یہودیوں کو اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان کو تکلیف دے کر آیا، میں کیا جواب دوں گا، اس وجہ سے جوتے ہی اتار کر آتا۔ تو آج ہم دیکھیں کتنے لوگوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم پریشان کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی تکالیف کا ذریعہ بنتے ہیں، اپنی زبان کو سنبھال کر نہیں رکھتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان سب کو نکالے، ان سب چیزوں کو نکالے اور دل میں اللہ کی محبت کو لے آئے، تکبر کو نکالے۔ تکبر سے کیا کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا تم اللہ کی تم تکبر کر کے کیا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو؟ تمہارے اندر طاقت نہیں پہاڑوں کی بلندی کو پہنچاؤ، اس لیے میانہ روی اختیار کرو، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں، اپنی آواز میں تکبرانہ چال اللہ کو پسند نہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے پیش آؤ خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آؤ، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو کڑوا نہ کہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو پریشان نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے انسانیت سے محبت کرو، انسانیت کے ساتھ تعلق بناؤ اور انسانیت کو سینے سے لگاؤ، انسانیت کو سینے سے لگاؤ، محبت کا درس دو، پیار کا درس دو اور ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، اپنی زبان کو کینچی کی طرح نہ چلاؤ جس طرح کینچی کاٹتی ہے، جس کی عزت آئی عزت پامال کر دی، کسی کو کیسے برا بھلا کہہ دیا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ایک شعر کہتا ہے زبان کا زخم اتنا گہرا ہے، تلوار کے زخم تو بھر سکتے ہیں لیکن زبان کا زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اور میرے پیارے تھوڑا سوچے تو صحیح، آج معاشرہ کیا کر رہا ہے، آج انسانیت کیا کر رہی ہے؟ اپنی زبان کو روکے، اپنے ہاتھوں کو روکے، اپنے قدموں کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ اس طرح کوشش کریں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عروج دے گا اور آخرت کی عزتیں اور آخرت کی بلندیاں اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی کامیابی اور